تو کہنے کا آخر میں مقصد یہ ہے، مجھے پورا احساس ہے، سارا وقت میں مانیٹر کر رہا ہوں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو روکیں، اور اللہ کا شکر ہے اس وقت مہنگائی جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں، اس سے پہلی دفعہ اس سے کم مہنگائی ہے اس باری، اس مہینے، جو میں نے کہا بھی آج میڈیا پہ. تو تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ایک برے معاشی حالات میں، ایک مقروض ملک میں جس نے قرضے لیے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ جیسی ہماری معیشت ٹھیک ہوگی انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل قابو پا لیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل میں ایک بار چناؤ ہو گیا تو بندر نے بولا راجا اس بار ہم بنیں گے. یہ شیر کے باپ کا راج چل رہا ہے ہر بار. ایک بار تو ہم کو بناؤ، ایک بار ہم کو بناؤ، بڑھ جا، تو بن جا. بندر بن گئے راجا، بکری ہو گئی چوری. شیر کے پاس آئے سارے، مہاراج بکری چوری ہوگی. بولا میں راجا نہیں ہوں، ناٹ مور اینی مور کنگ. اب اس کے پاس جاؤ. اب وہ بندر کے پاس گیا، مہاراج اب تو آپ ہی راجا ہو، کچھ کرو. بندر نے بولا چنتا مت کرو، ابھی ڈھونڈے دیتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو بندر مہاراج تو پیڑ پہ بیٹھے رہتے تھے، ادھر سے کودے پھٹا. لوگوں نے دیکھا بندر مہاراج حرکت نہ آ جائے، راجا حرکت نہ آئے، کچھ کرے گا. نیچے کودے، دوسرے پیڑ پہ چڑھ گئے، دوسرے سے کودے پھر تیسرے پہ چڑھ گئے، پھر تیسرے سے کودے پھر چوتھے پہ. لوگوں نے بولا راجا جی کچھ کریں گے. چوتھے سے نیچے پھر پانچویں پہ چڑھ کے کودے کودے کودے، 1 گھنٹہ ہو گیا. لوگوں نے بولا مہاراج بکری کب آئے گی. بولا بکری کا نہیں پتا، میری ایفرٹس میں کوئی کمی ہو تو بتاؤ، اپن کام بڑھیا کر رہے ہیں. جی عثمان. جی جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہر ماہ میں 2 دفعہ پیٹرولیم مشروعات بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز پہ مہنگائی آ جاتی ہے. جو دیہاتی دار طبقہ، جو مطلب کہ چھوٹا کسان ہے، وہ اس کے میں دکھ رہا ہے. اس کی شفقت کی جائے اس پہ. دیکھیں یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے مہنگائی، اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے. لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ سب کا کہ سمجھنا کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے. 100 ارب روپیہ پاکستانیوں پہ قرضہ چلتا ہے، جب ڈالر کے سامنے روپیہ 1 روپیہ گرتا ہے. اب یہ کیوں، اب جب یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھ. سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے. تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا، اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی. اس کے بعد بجلی مہنگی، کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے، اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی روپیہ گرا، جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی. پھر جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے گھی، تقریباً سارا گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، وہ مہنگا. چائے مہنگی، چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں مہنگی، جو عام آدمی بیچارہ کھاتا ہے، تقریباً 70% دالیں باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ مہنگی ہو گئی. تو جب بجلی مہنگی ہوئی، مزید اور چیزیں مہنگی ہو گئی. پھر گیس، اب آدھی گیس ہماری جو ہم پاکستان میں گیس نکلتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جو باہر سے ہم گیس لیتے ہیں وہ مہنگی ہے. تو جب وہ گیس بھی مہنگی ہو گئی، تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. امپیکٹ پڑا ڈی ویلیویشن کا، روپیہ گرا ہے. تو عام آدمی کے اگر اس کا 100 روپیہ تھا بینک میں پڑا ہوا تو وہ اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے آپ کی نااہلی کی وجہ سے. جب یہ دونوں آئے تھے زرداری اور نواز شریف، $1 60 روپے کا تھا، آج $1 125 روپے کا ہوا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے پیسے 10 سال پہلے بینک میں پڑے ہیں 100 روپے، وہ 100 روپے سے رہ گیا 50 روپے. لیکن اگر میرا پیسہ لندن کے محلوں میں انویسٹ ہوا ہے، میرے بینک اکاؤنٹ باہر ہیں، زرداریوں کے، سارے شریف خاندان کے، شہباز شریف کے، تو میرا اگر 100 روپیہ باہر پڑا ہوا تھا تو وہ آج 200 روپیہ ہو گیا ہے. روپیہ گرتا ہے، آپ سارے غریب ہو جاتے ہیں. پچھلے 10 سال میں 6,000 سے 27,000 روپے قرضہ چڑھا. روپیہ 10 سال پہلے 60 روپے ڈالر تھا، آج 125 روپے ڈالر ہے. یعنی کہ 10 سال میں جو عوام کی دولت آدھی ہو گئی. سب سے پہلے تو آپ کو ایک بری خبر دیتا ہوں. آج میں ابھی جب ادھر آ رہا تھا تو پتا چلا کہ مارکیٹ میں روپیہ 130 روپے پہ ڈالر پہ پہنچ گیا. 20 روپے گرنے میں آپ سب پہ اس قوم کے اوپر
1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है। जब डॉलर पे प्रेशर पड़ता है, जब डॉलर कम होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, रुपए की कीमत गिरती है। सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। सबको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा है। हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है, तो एक छोटा सा ग्रुप हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, ताकि दो और चीजें हमें मसले हुए। एक, 2 साल हमारी गंदम की क्रॉप कम होगी। गंदम कम हुई पाकिस्तान में, क्यों हुई? ये मौसम की तब्दीली की वजह से बारिशें उस टाइम पे हो गई जब गंदम को हमने कटाई का टाइम था। 2 साल मुसलसल हमारी गंदम कम हुई, वो बाहर से मंगवानी पड़ी। जब वो तो जिस तरह रुपया गिरा तो वो भी महंगी। फिर चीनी, वो हमारी कम हो गई, तो चीनी भी जब बाहर से आई, और क्योंकि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि डॉलर के ऊपर प्रेशर था, हालांकि चीनी इतनी महंगी नहीं हुई बाहर से, लेकिन गंदम हमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा कीमत अदा करनी पड़ी। ये जो आखिर में ये जो जिधर आज हम हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है।